کہ روایت میں ہے کہ جو خاتون بچہ پیدا کرتی ہے اس کی مثال ایسے خدا اس کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی خود شکم مادر سے پیدا ہوئی ہے. اس تکلیف کے نتیجے میں خدا اس ماں کو اتنی جزا دیتا ہے. لیکن بچہ شکم میں تھا تو تکلیف، پیدا ہوا تو تکلیف. اور یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف کو ختم کر دے، نہیں، پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کو پیتا ہے اور زیادہ تکلیف. اور جب تک یہ بڑا ہو ماں اس کی گندگی اٹھاتی ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے، کبھی روتا ہے کبھی کیا. کہا جب تک یہ جوان نہیں ہوتا، سوجھ بوجھ کا حامل نہیں ہوتا، تب تک ماں کو تکلیف دیتا رہتا ہے. کسی نے کہا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، شاید مثال دی تھی میں نے، کہ جب یہ بچہ شکم مادر میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، کہ 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے. خواتین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کچھ الٹیاں ہو جاتی ہیں، ظاہر ایک وزن ہے، ایک بھاری پن ہے پیٹ میں، 9 مہینہ یہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے. مطلب بچہ آتے ہی کچھ دیتا نہیں ہے، جو چیز دیتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے. اب یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تکلیف ختم ہو، نہیں، نارمل ڈلیوری ہو تو حد اعلیٰ قسم کی تکلیف. تو مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کے بندھن کو، کنیکشن کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف دیے جا رہا ہے لیکن ماں سینے سے لگائی جا رہی ہے، یہ جگائے جا رہا ہے ماں جاگے جا رہی ہے. یہ نہیں کہ بولے کہ میں نے کیا بگاڑا، یہ بچہ اتنا مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے، اس بچے کو چھوڑ دے. مولا اس بچے نے کچھ احسان کیا کہ ماں اس سے محبت کرے، نہ کوئی اس نے آتے ہوئے کوئی احسان کیا ہے کہ ماں اس کے احسان کا بدلہ چکائے، بلکہ ماں کے احسان ہے، اسی کے خون سے بنا. کہ مولا یہ کون سی چیز ہے جس نے ماں اور بچے کو آپس میں جوڑے رکھا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہ ماں کا ہے، یہ کمال نہ بچے کا ہے، چیز کا کمال ہے کہ یہ کمال اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھی ہوئی ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے جب ماں پہلی مرتبہ بچے کو دیکھتی ہے تو ماں تکلیفوں کو بھول جاتی ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. کہا کربلا مومن کی طرح باغ و باغات ہوں، ہریالی ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، شہد کی نہریں ہوں، دودھ کی نہریں ہوں، غلماں ہوں، حوریں ہوں، خادم ہوں. لیکن جب کربلا اترے، شدید گرمی، پیدل سفر طے کیا حرم امام حسین کے لیے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں کی تکلیف، قدموں کی تکلیف، پسینہ ہی پسینہ. تو سمجھ نہ آتا پھر کیوں کہتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ کون سی دودھ کی نہریں ہیں کربلا میں؟ کون سی شہد کی نہریں ہیں کربلا میں؟ جب تک بندہ کربلا پہنچے پاؤں کتنے تھک جاتے ہیں، چھالے پڑ رہے ہیں لیکن کہہ رہا ہے جنت ہے، پسینہ بہ رہا ہے کہہ رہا ہے جنت ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے کہہ رہا ہے مومن کی جنت ہے. کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، گھٹنوں میں بل پڑ جاتے ہیں، لیکن قبلہ جب ہم بین الحرمین پہنچتے ہیں اور نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے تو ایسا سکون ملتا ہے جس کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے. پتہ چلا یہیں پہ محسوس کر سکتے ہو. مثلا کوئی آدمی کو بخار ہو، بیمار ہو، گھٹنے کی تکلیف، پیٹ کی تکلیف، کمر کی تکلیف، کڈنیز کا انفیکشن، اب اس کے سامنے بہترین سفرہ لگاؤ، کھانا اچھا لگے گا؟ دنیا کی ہر نعمت جس کی تمنا جوانی میں کرتا تھا، بڑھا کہے گا یہ چیزیں جوانی میں دیتے نا مجھے، بڑھاپے میں میرے کس کام کی؟ تو جب آپ سکون کرنے میں بھی، وجود میں سکون ہے ہی نہیں. میں مسجد میں بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں اپنی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں پیسوں سے بھرے کمرے میں بھی بیٹھوں گا مجھے مزہ نہیں آئے گا. یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. کھانا پینا، لذت نکاح، شہوت، یہ ساری چیزیں سیکنڈ ہیں. پہلے انسان کے وجود کے اندر سکون ہونا چاہیے. لیکن کوشچن وہیں کا وہیں کھڑا ہے، سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ آپ نے کہا مولانا ہم نے امام حسین کے روزے کو دیکھا، سکون مل گیا. بچہ پیدا ہوا، ماں نے بچے کو دیکھا، سکون مل گیا. جوان نے فراری گاڑی کو دیکھا، سکون مل گیا. سکون واقعہ ہے کس میں؟ کبھی اس میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سکون اتنا گھوم رہا ہے کہ کبھی پیاس لگی پانی کا گلاس پیا تو سکون مل گیا، کبھی بھوک لگی کھانا کھایا تو سکون مل گیا. طلب پوری ہوتی گئی مجھے سکون ملتا گیا، اور طلب پورے ہونے کے بعد پھر میں بے سکون ہو گیا. سکون کس چیز میں ہے؟ اگر آپ یہ بولو گے کہ مولانا سکون امام حسین کے روزے میں ہے، تو روزہ کس چیز کا بنا؟ سونے کا. تو اگر سکون گولڈ میں ہے تو آپ کو ایڈلیڈ میں یا میلبرن میں جو ان کی مارکیٹوں میں گولڈ ملتا ہے ان سے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر یہ بولو کہ ذریعے امام حسین میں سکون ہے تو ذریعے امام حسین چاندی کی ہے، اور جو چاندی تمہارے ملک میں اویلیبل ہے اس چاندی کو چومنے سے تجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر یہ بولو گے کہ امام حسین کے بین الحرمین میں سکون ہے تو بین الحرمین کی ٹائل میں اگر سکون ہے تو یہ ٹائل تمہارے گھر میں بھی لگی ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ ذکر علی میں سکون ہے تو بھائی اگر ذکر امیر المومنین میں سکون ہے تو سکون سب کو ملنا چاہیے نا. شیعہ سنے تو چہرہ کھل جائے، دشمن سنے تو چہرہ بگڑ جائے. یہ کیسا سکون ہے کہ ایک ہی نام آپ کو سکون دیتا ہے دوسرے کو جلا دیتا ہے؟ ایک ہی ذریعہ امام حسین آپ کو سکون دیتی ہے، مد مقابل وہ دشمن اہل بیت ہے جو ذری کو اپنے بم کے ساتھ اڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ یہ بولو گے نا نام خدا میں سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر خدا سے مجھے سکون مل رہا ہے، کسی کافر کو کیوں نہیں ملتا؟ کسی ہندو کو کیوں نہیں ملتا؟ واقعا سکون کہاں ہے؟ فرمایا سکون ذریعہ حسین میں نہیں، نہ ہی بظاہر سکون نام خدا میں ہے، نہ ہی سکون بین الحرمین میں ہے.
فرمایا تجھے ذریعہ حسین سے سکون اس لیے مل رہا ہے کیونکہ تجھے حسین سے محبت ہے. سکون کو خدا نے محبت میں رکھا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے سکون ملتا ہے. اب فرق ہے محبت تا محبت میں. اگر محبت جاہلانہ ہو سکون دے گی پر ٹیمپریری دے گی. اگر محبت عاقلانہ ہو سکون ملے گا پر دائمی سکون ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا, قبر میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. تبھی اہل بیت نے فرمایا کہ اے مومن اے جماع, خطرناک ترین نقطہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ نقطہ محبت ہے. تبھی فرمایا بچوں کو محبت سے روک نہیں سکتے, نسلوں کو یہ سمجھاؤ کہ جس سے محبت کر رہے ہو کیا وہ محبت عاقلانہ ہے یا محبت جاہلانہ ہے. حسین چہرہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے, لیکن اس حسن کی وجہ سے اگر محبت کرو گے اور جب وہ چہرہ حسین نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ محبت ختم ہو جائے گی. بیوی نے مرد سے اس لیے محبت کی کیونکہ بڑا اسمارٹ تھا, بڑا خوبصورت تھا, اور شوہر نے اب زوجہ سے اس لیے محبت کی کیونکہ چہرے کی خوبصورت تھی. سوال یہ ہے کہ جب کل خوبصورتی نہ رہی تو پھر محبت کا کیا ہوگا؟ فرمایا محبت ان چیزوں کی وجہ سے کرو جنہیں اللہ نے بقا عطا کی ہے. حسن کو بقا نہیں ہے پر اخلاق کو بقا ہے. حسن کبھی بھی جا سکتا ہے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے, اخلاق تو نہیں جاتا نا اگر انسان اپنے اخلاق کو ثابت رکھ سکتا ہے. آغا نراقی فرماتے ہیں انسان یہ سوچ سمجھ کے محبت کیا کرو کہ کس چیز سے محبت کر رہے ہو, کیونکہ محبت اتنی خطرناک ہے تمہاری ساری انرجیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اولاد سے محبت ہے صبح سے شام تک محنت کرو گے, مال سے محبت ہے کمانے کے لیے محنت کرو گے, گاڑی سے محبت ہے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو گے, کسی خاتون سے محبت ہے اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کرو گے, اور فرمایا پھر تمہارا سارا سکون تمہارا سارا چین اسی میں لگ جاتا ہے. جب تک دیکھو نہیں سکون نہیں ملتا, بات نہ کرو سکون نہیں ملتا, چیز کو حاصل نہ کرو سکون نہیں ملتا, کیونکہ اس محبت میں خدا نے سکون رکھا ہے. اب اگر محبت غلط بندے سے تو سکون غلط بندے سے ملے گا, محبت اچھے بندے سے تو سکون اچھے بندے سے ملے گا. لیکن تم نے یہ سوچنا ہے کہ بقا کس محبت میں ہے. اگر فنا سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے, ہمیشہ بے سکون رہو گے, لیکن اگر بقا سے محبت کرو گے تو تمہارے سکون کو بقا مل جائے گی. تبھی آغا نراقی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو گے انتہا نجاست ہے, کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے, لذتیں نکالو گے انتہا نجاست ہے. فرمایا انسان ایسی لذتوں کا عاشق کیوں بنتے ہو جن کی انتہا نجاست ہے؟ ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو. بہترین کھانا کھاؤ, 2 گھنٹے کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ خدا یہ حال کرتا کیوں ہے بھائی؟ خالق مطلق ہے, کوئی بہتر کنڈیشن بنا دیتا ہمارے کھانے پینے کی. گندگی بدبو گھن آئے انسان کو کیوں کرتا ہے؟ ایون یہی انسان جو اتنا خوبصورت ہے, سوٹ پینٹ پہنتا ہے, آج بڑے سے بڑا مولانا مر جائے 2 دن نہیں رکھو گے آپ اس کو گھر پہ, ایسی بدبو آئے گی, فوراً کہو گے جا کے اس کے جسم کو دفنا دو. کوئی حکمت تو ہے نا پروردگار عالم کی, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جتنی لذت یہ دنیا ہے یہ ٹیمپریری ہے, بلکہ یہ تمہارا وہم اور تمہارا دھوکہ ہے کہ یہ لذت ہے. صرف میں نے لذت اسی لیے رکھی تاکہ تیرے وجود میں شوق پیدا ہو کھانے کا. اگر خدا شہوت میں لذت نہ رکھتا میاں بیوی میں الفت نہ ہوتی. اگر خدا کھانے میں لذت نہ رکھتا آپ سفرے تک نہ جاتے, آپ بولتے 2 گھنٹہ بھی کھانا کیوں کھاؤں, $12 کیسے کما لوں. اگر خدا لذت نہ رکھتا, ایک لذت زبان پہ رکھی تاکہ ذائقے پیدا کرے, اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو, بدبودار چیزوں کی طرف ہم نہ جائیں, خوشبو بنائی تاکہ طاہر چیزوں کی طرف جائیں, ذائقہ دیا تاکہ اچھی چیزوں کی طرف جائیں. مطلب آٹومیٹیکلی سینسر ہمارے وجود میں رکھا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور ہم نے کیا نہیں کھانا. جس چیز میں بدبو ہے اس چیز کو نہیں کھانا, جس چیز میں خوشبو ہے, جس چیز کا ذائقہ ہے انسان اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن فوراً اس کی شکل اور ہیکل کو بدل سے شام تک میرا کام یہی کچن میں کھڑی رہوں. کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ اموات ماہ مبارک رمضان میں ہو رہی ہیں. وہ مہینہ جو صحت کا مہینہ تھا لیکن ہمارے لیے بیماریوں کا مہینہ بنا دیا ہم نے, صرف اپنے کھانے پینے کی ترتیب کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے. فرمایا ہر لذت کی انتہا نجاست بنائی, یہ بتانے کے لیے کہ عاشق بنو تو طہارت کے عاشق بنو, نجاستوں کے عاشق نہ بنو. اب اگر کسی کی محبت مثلا $1 سے, ایک نیچرل چیز ہے, اب اس کے سامنے اگر پورا بیگ بھر لیا جائے مثلا $1 ملین کا, تو یہ کتنا خوش ہوگا؟ کیونکہ محبت ہے نا, جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کو اسی چیز سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اولاد دیکھے گا سکون ملے گا, بیوی محبت ہے دیکھے گا کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. کئی ایسے گھر ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھ کے سکون, تو کیا سکون تباہ ہو جاتا ہے ان کا. کبھی کا محبت پیدا کرو تو کیا ہو جائے گا؟ سکون مل جائے گا آپ کو. اب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے. دل کب مطمئن ہوں گے؟ جب خدا سے محبت ہوگی نا. جب مجھے خدا سے محبت ہے ہی نہیں تو نام خدا سے سکون کیسے ملے گا؟ امام حسین کو خدا سے محبت ہے. پوری دعائے عرفہ کھڑے ہو کر میرے امام حسین نے پڑھی ہے. جناب کمیل فرماتے جب دعا ختم ہوئی امیر المومنین کی, یہی دعائے کمیل, فرماتے جس مٹی پہ امیر المومنین نے سجدہ کیا تھا پوری مٹی علی کے آنسوؤں سے کیا ہو گئی؟ گلی ہو گئی. جناب سیدہ جب نماز میں کھڑی ہوتی تھی ترتعش وجودها, فرمایا اللہ کے جاہ و حشمت کی وجہ سے سیدہ کے وجود کی ہڈی ہڈی اللہ کے حضور میں کانپتی تھی. تو جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں ہوگی, محبتوں سے آپ اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے. بچہ جوان ہوگا آٹومیٹیکلی
جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوگا.